اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ معمول کے وظائف سے ذرا ہٹ کر ہے۔ آج کے وظیفے میں آپ کو یہ رہنمائی اور یہ بتایا جائے گا کہ وظیفہ کیسے کیا جائے، وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، وظیفے کا یا مقام یا جگہ کیا ہے، اور وظیفے کی جو مقدار ہے یا طریقہ ہے وہ کتنا وقت اس میں ہونا چاہیے۔ یعنی شرعی طور پر ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس احسن اور بہترین طریقے سے وظیفہ کریں کہ آپ کے وظیفہ با اثر ہو، اس کا اثر ہو، اس کا فائدہ ہو۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ انتہائی اہم ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ جی ناظرین، وظیفے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی طور پر آپ نے اس شرط کا یا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، جب بھی آپ کوئی عمل کریں، تو اس عمل یا اس وظیفے یا اس دعا سے پہلے آپ خود میں اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ کی جو روزانہ کی معمول کی زندگی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، اس کے اندر مکروہات اور حرام جو افعال ہیں جو کہ شریعت مطہرہ کے اندر منع ہیں، وہ کتنے فیصد پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جس وقت تک آپ خود کو اس شریعت مطہرہ کے تابع بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ چاہنا ہے کہ وظیفہ با اثر ہو اور کوئی بھی اللہ پاک کا کلام ہے وہ آپ کی زندگی پر اثر کرے، تو آپ کوشش کریں۔ 100% تو ناممکن ہے اور ممکن ہے بھی نہیں ہے کہ 100% شریعت کے اوپر بندہ عمل کرے اور 100% متقی ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شرعی احکام، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، شرعی احکام کو معلوم کرنے والے، ان کے اوپر پابندی کرنے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے، سنن کا اہتمام کرنے والے، سنت سے محبت کرنے والے، اور مکروہ چیزوں سے، حرام افعال سے آپ کو بچانے والے۔ چند موٹی موٹی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلا فرائض کے اندر کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے کہ نماز کوئی نہ چھوٹے، فرض نماز ہے بے عینی ہی، اسی طرح جیسے کہ کھانا آپ کے اوپر فرض ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان کو نقصان ہوگا اور اللہ پاک کو آپ نے جواب دینا ہوگا۔ تو اس طرح نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اس کو بالکل کھانے کی طرح لازم سمجھ کر اور اہم سمجھ کر آپ اس کو بروقت سر انجام دیں۔ اس طرح روزہ ہے، رمضان آتا ہے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے تو وہ ادا کریں، حج فرض ہے تو وہ ادا کریں۔ یہ تو عبادات کی ضمن میں ہے۔ معاملات کے ضمن میں والدین کے حقوق، دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ فرائض کے مد میں آتی ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہیں۔ ہمارے ہاں وظائف کا اثر نہ ہونا یا عبادات کا اثر نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم فرائض کو بالکل ترک کر دیتے ہیں اور نفلی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو منحصر کر کے، نفلی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈیپینڈیبل کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے یا انقلاب آئے۔ تو انقلاب اسی صورت ممکن ہے جب آپ فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے وظیفے کے با اثر ہونے کے لیے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کیسے اثر کرے گا، اس کے لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں اس کو انتہائی اہتمام کے ساتھ کریں۔ ہم عام طور پر کوئی بھی وظیفہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا ہوا ہے یا ہمیں بتایا ہوا ہے، ہم اس کو سر انجام نہیں دیتے۔ مثلا اگر یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے 3000 مرتبہ، تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ان 3000 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جی چلو جی پڑھو جی، 3000 مجھ سے نہیں ہوگا تو آپ پڑھ لو، بس ٹوٹل پورا کر لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اثر نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا وظیفہ تھا، اس کا تو میرے اوپر اثر ہی نہیں ہوا۔
اس وظیفے کے اندر ڈیفالٹ نہیں ہے، بلکہ ڈیفالٹ آپ کے اس عمل میں ہے کہ جتنی تعداد میں آپ کو بتایا ہوا ہے، جس مقدار میں آپ کو بتایا ہوا ہے، جو طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طریقے سے آپ اس وظیفے کو سر انجام دیں۔ وظیفے کا بااثر ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی وظیفہ کریں کوشش کریں کسی اکیلی جگہ میں بیٹھ کر وظیفہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شور و غل میں آپ جو ہے ذکر کیے جا رہے ہیں جو آپ کو بتایا ہوا ہے، یا سورت پڑھی جا رہے ہیں۔ تعداد تو پوری ہو جائے گی، مقدار تو پوری ہو جائے گی، لیکن وظیفے کا جو روحانی اثر ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ تسکین قلب کے ساتھ اور ذہن کو مستحضر کر کے، حاضر کر کے کسی کونے میں بیٹھیں گے یا کسی اکیلی جگہ میں خلوت میں بیٹھ کر سر انجام دیں گے، تو روحانی طور پر آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں آئے گا، اور آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی جو کہ تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ تو اس وظیفے کو سر انجام دینے کے لیے خلوت میں ہونا، گوشہ نشینی اختیار کرنا ایک محسوس وقت کے لیے، جو وقت آپ کو بتایا گیا ہے اور محسوس تعداد کے مطابق جو تعداد آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ آپ کرو گے تو آپ کا وظیفہ بااثر ہوگا۔ وظیفے کے مؤثر اور بااثر ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں وہ جتنی تعداد میں، جتنی مقدار میں، جس جگہ کے لیے بتایا ہوا ہے، جو طریقہ بتایا ہے وہ آپ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر اثر نہیں کرتا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی بنیادی جو شرط ہے، شرائط ہیں وظیفے کی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا صمیم قلب اور توکل علی اللہ، اللہ پاک پر بھروسہ کامل ہو، شک نہ ہو۔ بالکل 1% بھی اگر شک ہوگا تو کتنا ہی بڑا وظیفہ، کتنا ہی لمبی مقدار والا وظیفہ آپ کریں، 2 دن والا کریں، 2 ماہ والا کریں، 2 سال والا کریں، وہ اثر نہیں کرنے والا۔ وظیفہ اسی صورت میں اثر کرے گا جب آپ صمیم قلب سے اور آپ اللہ پاک پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر بھی ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں یہ کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ وظیفہ محض ایک وسیلہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ یقین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سب لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ چپ کر کے وظیفہ پڑھیں۔ آپ کے جو قرب و جوار میں دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو بے شک پتہ چل جائے، لیکن اس کو پھیلانا یا اس کو مشہور کرنا کہ یار میرا یہ مشکل ہے تو میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہوا ہے تو میرا یہ کام ہو جائے گا یا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جب آپ پھیلائیں گے، بات کریں گے، کسی سے شیئر کریں گے تو اس وظیفے کا اثر اور روحانی اثر جاتا رہے گا۔ کیوں کہ جب اگلا بندہ سنے گا وہ کس سوچ سے، کس نظریے سے سنے گا، وہ آپ کو کیا کہے گا، آپ کے یقین میں اور اعتقاد میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا اپنا وظیفہ مکمل کریں، کام ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا، پھر اللہ پاک پر بھروسہ ہوگا، اللہ پاک کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ نے مشہور نہیں کرنا۔ مشہور کرو گے تو وظیفہ مکمل ہوا یا نہ ہوا آپ کا مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفے کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز یہ بھی ہے کہ وہ وظیفہ کریں جو وظیفہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً بعض مرتبہ وظائف میں بتایا جاتا ہے جی کالے کتے کے جو بال ہیں وہ لے کر آئیں اور ان کو جلائیں، اور بال جو ہے جلا کر اس کے اوپر جو ہے یہ سورج جو ہے دم کر کے پھونکیں، یا پھر بالوں کو جو ہے گانٹھیں لگا کر، گرہ لگا کر جو ہے کنویں کے اندر پھینکیں۔ اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں جو کہ جادوئی ٹائپ ہوتے ہیں، شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر وظیفے اگر موجود ہیں، رہنمائی اگر موجود ہے، وہ سیدھی اور سمپل ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کے وظائف، قرآن پاک کی صورتوں کے وظائف، یا جو ہے اذکار کے وظائف وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کسی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، بچوں کو پلائیں، عزیز وقاروں کو پلائیں۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں یہ شریعت کے عین مطابق نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے کوئی اس کی گنجائش تو ضرور نکال لے گا، لیکن یہ شریعت کے عین مطابق نہیں ہے۔ اور جو چیز شریعت کے عین مطابق نہیں ہے وہ نفلی چیز اگر شریعت کے عین مطابق نہیں ہے تو آپ کا فرضی کام کیسے سر انجام دے گی؟ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور بھی بہت سے شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ رہنمائی آپ کو کی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اس سے فائدہ لے رہے ہوں گے۔ مزید بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔